السلام علیکم. آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر. دوستو، میں دوسرا دن ہے کہ لاہور میں ہوں اور یہاں پہ میں نے کچھ پنجاب کے سیاست کو سمجھنے کی کوشش کی. اندرون خانہ جو معاملات ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا تو اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کچھ اور بات جو عدالتی حوالوں سے سامنے آ رہی ہے، یعنی اعظم سواتی کا افغانستان کا دورہ، خبریں کیوں غلط ثابت ہو رہی، تو میں رینڈملی ادھر ادھر سے تھوڑی تھوڑی خبریں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے، ایک تو بظاہر پنجاب بہت پرسکون دکھائی دے رہا ہے اور مریم نواز کی کارکردگی بھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب پس منظر میں جھانکتے ہیں تو صورتحال اسی طرح نہیں ہے. پنجاب کے اکثر ایم پی ایز جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں، وہ مریم نواز سے اور اس سے زیادہ مریم اورنگزیب سے پریشان ہیں اور ان سے ناراض بھی ہیں. مریم اورنگزیب کے مالی معاملات کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہے لاہور میں، اور کئی منسٹرز جن کی تعداد 8 درجن سے بھی زیادہ ہے، انہوں نے شکایتیں بھی لگائی ہے وزیر اعلیٰ سے. لیکن ظاہر ہے کہ مریم اورنگزیب کو تو ایسے آسانی کے ساتھ نہیں ہٹایا جائے گا. تو اس سے ایک جسچر سامنے آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اتنا سکون نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے جو پشت پر لوگ ہیں تو وہ فی الحال سپورٹ کر رہے ہیں، اور جب پی ٹی آئی کے ساتھ ہی صورتحال ہے تو ان حالات میں ایک اور جماعت کے ساتھ، مضبوط جماعت کے ساتھ مخالفت تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. تو فی الحال پنجاب حکومت تو چلے گی، مریم نواز کی حکومت اسٹرانگ بھی ہوگی، لیکن اندرون خانہ جو ارتعاش ہے وہ جو ہی حالات بدلیں گے تو پھر وہی ہوگا جو منظور وٹو 18 ممبران کے ساتھ حکومت چلاتے رہے پیپلز پارٹی کو ملا کر، اور پھر اچانک منظرنامہ بدلا تو منظور وٹو جب واپس لوٹے تو ان کی حکومت کا تختہ ہونے والا تھا. تو کچھ وہی صورتحال ہے کہ فی الحال مریم نواز کی حکومت چلے گی، لیکن اپنے ایم پی ایس کے ساتھ بھی ان کا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، اپنے پارٹی لوگوں کے ساتھ بھی رویہ اچھا نہیں ہے. مریم اورنگزیب کی خودسری کی وجہ سے بہت سے ممبران اور بہت سے وزراء کو بھی تحفظات ہے. تو یہ پارٹی کے اندر یہ صورتحال ہے، لیکن ان کے پشتیبان ابھی ان کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہوا تو اس میں پنجاب کی تنظیم نے کچھ زیادہ سرگرمی بھی نہیں دکھائی، گو کہ انہیں مشکل صورتحال کا سامنا بھی ہے اور ان کو سیاسی ایکٹیویٹیز بھی نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، ہرڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہرڈلز کوئی اتنے خاص کریٹ بھی نہیں ہوئے تھے. اور یہاں میں رات میری ایک کھانے میں کسی سے بات ہو رہی تھی، بہت باخبر آدمی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہرڈلز کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ پہلے سے انٹیلیجنس اداروں کے رپورٹس موجود تھے کہ تنظیمی سطح پر کوئی کام کر نہیں رہا ہے، کوئی زیادہ ایکٹیو ہے بھی نہیں تو جب تنظیم ایکٹیو نہیں ہے، جب کارکن نہیں نکل رہے ہیں، جب لیڈرشپ خاموش ہے، تو پھر زیادہ ہرڈلز کیوں کریٹ کرے، پھر ان کے راستے کیوں بند کرے، پھر ان کے منع کیوں کرے. اور کہتے ہیں کہ اس دوران مقامی انتظامیہ بھی جو رپورٹس بھجواتے رہے، یعنی ضلعوں سے، ڈویژن سے، تحصیل سطح سے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی عمران مخالف لوگوں کے لیے یا پنجاب حکومت کے لیے قابل اطمینان تھے کہ پی ٹی آئی گراس روٹ لیول پر بہت خاموش ہے اور ان میں کوئی توانائی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو کہتے کہ انہوں نے
کہا کہ اتنی زیادہ سختی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے راستے کھلے چھوڑ دیے گئے۔ موٹر وے بھی پوری طرح کھلا تھا، اس کے باوجود بھی گنڈاپور صاحب نہیں پہنچے۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ گنڈاپور کو تو ایک دن پہلے پہنچنا چاہیے یا صبح پہنچنا چاہیے۔ وہ اگر 10 بجے ٹائم رکھ لیتے اسلام آباد انٹرچینج پہ تو وہاں سے روانہ ہو جاتے تو وہ 3-4 بجے تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے تھے جلوس لے کر، لیکن انہوں نے وہ سرگرمی نہیں دکھائی۔ اس کا ایک الگ پس منظر ہے، اس پر کسی اور وقت بات کریں گے کہ گنڈاپور صاحب کیوں دیر سے روانہ ہوئے تھے۔ لیکن پنجاب کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو پہلے تھی، اور ایک تو ساری قیادت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو دی گئی ہے، یعنی حکومت بھی وہاں پر ہے، ساری لیڈرشپ بھی وہاں پر ہے، کرپشن بھی وہاں پر ہو رہی ہے۔ ان کے بیڈ گورننس اور کرپشن کی وجہ سے پارٹی پر الزامات بھی آ رہے ہیں، پارٹی خراب بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کوئی کارکردگی بھی نہیں دکھائی، جبکہ پنجاب صرف اس لیے ہے کہ ان کے کارکنوں سے لے کر لیڈرشپ تک کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر ایک رد عمل آنا تھا اور وہ آنے لگا ہے۔ اب ایک اور حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت غصے میں دکھائی دیتے ہیں۔ کورٹ چونکہ میں نے کبھی کورٹ رپورٹنگ کی نہیں، بیٹ میرا ہے نہیں، تو اس پر ہمارے دوست بولتے رہتے ہیں اور میں ان کو سنتا ہوں، وہی سے سیکھتا ہوں، لیکن پس منظر میں کچھ اور معاملات بھی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب 26 اکتوبر کو چیف جسٹس بنیں گے بھی تو وہ اسی طرح کے چیف جسٹس نہیں ہوں گے جو پہلے ہوا کرتے تھے، یعنی جو جسٹس فائزیسا تھے یا تابندیال تھے یا ثاقب نثار یا دوسرے لوگ تھے جو بہت طاقتور ہوتے تھے، ان کے پاس سب اختیار ہوتا تھا۔ تو بعض دوستوں سے میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ اصل چیف جسٹس تو آئینی عدالت کے سربراہ ہوں گے، انہیں چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی وہ ہوں گے۔ تو پھر یہ تو ایک او ایس ڈی ٹائپ، بہرحال ان کے پاس دوسرے اختیارات تو ہوں گے بہرحال، لیکن وہ پوزیشن نہیں ہوگی کہ ثاقب نثار جیسے معاملات چلیں گے۔ اب آئینی عدالت موجود ہوگی اور وہ آئین کا تحفظ بھی کرے گی، تو ظاہر ہے کہ کچھ ریئیکشنز آنے تھے۔ بہرحال اس پر ہمارے جو کورٹ سے متعلق دوست ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حوالے سے بات کروں، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک، جو آپ کے علم میں ہے کہ ایڈجوٹنٹ جنرل تھے جی ایچ کیو میں، تو ان کو بنایا گیا، غیر متوقع فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے افواہیں کیا کیا اڑتی رہی، اور میرا ٹویٹر پر لکھا موجود ہے، میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ کور کمانڈر پنڈی کو فی الحال آئی ایس آئی کا ڈی جی بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں، اور پھر اس کے 2-3 دن بعد وہی ہوا بھی۔ تو یہ جو لوگ خبریں دیتے ہیں، وہ جو عادل راجہ ٹائپ نیٹ ورک تھا، تو یہ وہاں سے لنک تھا، وہ جو میں نے پہلے آپ کو ایک خبر بریک کیا تھا کہ فیض حمید نیٹ ورک۔ تو چونکہ فیض حمید کے اثر رسوخ بھی تھے، اس میں کچھ جو میرے معلومات ہے اس کے مطابق 5 ریٹائرڈ کرنل تھے، 4 بریگیڈیئرز تھے، 2 میجر جنرل تھے، اور کچھ نچلے سطح کے افسران تھے جو باقاعدہ فوج کے حوالے سے خبریں اکٹھے کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اگر فوج کے اندر رہے، پھر نکلے ہیں، ریٹائر ہوئے یا کوئی نہ کوئی تو ان کے رابطے ہوتے، اور فوج کے اندر یہ ہوتا بھی بہت ہے، تو وہ خبریں اور پھر فیض حمید آئی ایس آئی کے خود بھی ڈی جی رہے تھے، پھر ان کے ساتھ بریگیڈیئر نعیم اور بریگیڈیئر غفار اور یہ لوگ بھی تھے، تو وہ وہاں سے خبریں لیتے تھے اور وہ خبریں پھر پلانٹ کی جاتی تھی۔ باہر عادل راجہ ٹائپ لوگوں کو، ادھر انٹرنل کچھ یوٹیوبرز تھے، ان کو خبریں دی جاتی تھی،
اب وہ سارا نیٹ ورک جو ہے، جو اس طرح کی فوج مخالف خبریں نکالتے تھے، وہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ تو قابو میں آ چکا ہے اور ایک ایک بندے کا پتہ چلا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ نیٹ ورک توڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کو فون کرتے ہیں یا ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ سر کیا خبر ہے، اور وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے ایسے ہی کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ جا کر بغیر تصدیق کے اور نیو سینس ویلیو کو استعمال کیے بغیر اسی طرح کی خبریں دے دیتے ہیں، اور پھر اگلے دن وہ خبریں غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ عادل راجہ سے لے کر مقامی یوٹیوبروں تک دیکھ لیں، تو اب ایک تو وہ نیٹ ورک غیر فعال کر دیا گیا ہے، دوسرے ان کے ذرائع تو وہی نیٹ ورک تھا جس کا پھیلاؤ سویلین تک بھی تھا، یعنی بعض اوقات وہ سول لوگوں کو یا کسی صحافی کو یا کسی وکیل کو خبر دے دیتے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ خبر ٹریول کر جائے گی اور فلاں تک پہنچ جائے گی، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ فلاں یوٹیوبر اس کے نزدیک قریب ہے، فلاں اس کے قریب ہے، تو اس طرح وہ خبریں پہنچتی تھی، اور وہ یہ اس نیٹ ورک کے ذریعے آتی۔ اب چونکہ وہ نیٹ ورک رہا نہیں، تو اب یہ ایسے ہی ہوا میں خبر پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ خبر غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جو کور کمانڈر پنڈی کے حوالے سے وہ یقیناً ایک بہت دیانتدار افسر مانے جاتے ہیں، بہت قابل افسر اور بہت جینون آدمی بھی ہیں۔ مجھے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، یہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے، تو انہیں خبر آئی اپنے گاؤں سے کہ والدہ کا انتقال ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھ گئے، شاید اہلیہ محترمہ بھی ساتھ تھی، اور اکیلے نکل گئے اور رات کے وقت ٹریول کیا اور اپنے گاؤں پہنچے اپنے والدہ کے جنازے پہ، اور وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں سٹاف کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کور کمانڈر صاحب کدھر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب ادھر ادھر ہم نے پتہ کیا کہ کور کمانڈر صاحب، تو کہتے ہیں کہ وہ گاؤں گئے، یعنی بالکل اکیلے خود ڈرائیو کرتے ہوئے اس اہم عہدے پر ہونے کے باوجود بھی۔ تو اگر وہ آتے تو یقیناً، لیکن جو آئے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ بھی کافی اچھا ہے، جو میرے معلومات ہیں، میں کسی وقت اس پہ بات بھی کر لوں گا۔ رات میں نے ٹویٹر پہ لکھا کہ کچھ سیاسی لوگ بہت اہم ہو جائیں گے، جس میں مولانا فضل الرحمان بہت اہم ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے والد صاحب جو ہے وہ پنڈی کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں، اور اس زمانے کے کچھ پرانے تعلقات ہیں، تو ذرا خاندان کے اندر ایک تہذیب بھی ہے، تو کچھ سیاسی لوگ بہت اہم ہو جائیں گے، مولانا فضل الرحمان، چودھری شجاعت حسین اور کسی حد تک ایمل ولی۔ تو یہی وہ خبریں تھی جو میں نے آپ کو دی۔ اچھا، ایک اور خبر میں نے کل اس پہ تو میں نے ٹویٹر پہ کہا تھا، اعظم سواتی جا رہے تھے افغانستان، کابل جا رہے تھے اہلیہ کے ساتھ، ان کو روک لیا گیا۔ وہ کیوں جا رہے تھے؟ کون سا پیغام لے کر جا رہے تھے؟ کابل میں کون کون ہے اور وہاں پر کیا کیا رابطے ہوئے ہیں؟ علی امین گنڈاپور نے کیوں بیان دیا کہ ہم افغانستان سے مذاکرات کریں گے؟ کیا یہ ایک جذباتی بیان تھا یا پس منظر میں کچھ اور تیاری کر لی گئی تھی؟ اور پھر اعظم سواتی کیوں جا رہے تھے؟ کیا مراد سعید کابل میں موجود نہیں تھے کچھ دن پہلے؟ کیا وہ جلال آباد نہیں آئے تھے؟ کیا یہاں سے کچھ لوگ انہیں ملنے نہیں گئے تھے؟ مراد سعید کی وہاں کس کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن حقائق اور معلومات ہاتھ آئیں تو بات کریں گے۔ ہم ان لوگوں کی طرح بات نہیں کرتے جو ہوا میں خبر پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ ان کے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے۔ ہم بات کریں گے حقائق پر، لیکن جب تک رسائی نہ ہو تو اس وقت تک بات نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔